بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں نماز کے سارے مسائل معلوم ہے، لیکن ہم اکثر مسائل میں غلطی کر جاتے ہیں، جس کی ایک مثال میں آپ کو دے دوں۔ ایسے بہت سے مسائل ہیں جو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ آج میں صرف ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو۔ جب جس رکعت میں سورت پڑھنی ہو، جیسے مثال کے طور پر فرض کی پہلی 2 رکعتیں جتنے بھی ہیں، ان میں ہمیں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت پڑھنی لازم ہوتی ہے، واجب ہے۔ اور سارے نفل میں، ساری سنتوں میں اور سارے واجب جو ہے ان میں بھی سورت پڑھنا لازم ہے، اور فرض کی پہلی 2 رکعت میں سورت پڑھنا لازم ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی رکعت جنہیں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت پڑھنا لازم ہے، اگر اس میں ہم اور آپ سورت نہیں پڑھیں گے، صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر بھول کر ہم رکوع میں جائیں گے، تو اس کی وجہ سے ہمیں سجدہ سہوا کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم سے واجب چھوٹ گئی۔ لیکن جن رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں پڑھنی، یعنی فرض کی تیسری یا چوتھی رکعت میں، اگر اس میں غلطی سے ہم نے سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت پڑھ لی، تو جیسے پہلی صورت میں پہلی کنڈیشن میں سورت پڑھنی تھی اور ہم نے نہ پڑھی، تو اس میں ہم نماز کے آخر میں سجدہ سہوا کرتے ہیں۔ تو اب جب تیسری اور چوتھی رکعت فرض کی، اس میں سورت نہیں پڑھنی تھی، اور اگر غلطی سے ہم نے پڑھ لی، تو ہمارے اور آپ کے ذہن میں ہے کہ ہم نے سجدہ سہوا کرنا ہوگا، حالانکہ اس کنڈیشن میں سجدہ سہوا واجب نہیں ہے۔ دوسری غلطی جو عموماً ہم سے ہوتی ہے، بہت سے ساتھی ایک رکعت پڑھ کر جب دوسری رکعت کے لیے اٹھتے ہیں، تو جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہو یا آپ امام بن چکے ہو، تو جب بھی آپ ایک رکعت پڑھ کر دوسری رکعت کے لیے اٹھے، تو سورہ فاتحہ الحمد شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ لازم ہے۔ کچھ علماء نے اسے سنت لکھا ہے، بلکہ کچھ نے تو اسے واجب تک لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر سنت بھی ہے تو اسے پڑھنا ضروری ہے، بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ اچھا، ایک غلطی جو عوام کرتے ہیں عموماً، وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ امام کے پیچھے کھڑے ہو، تو جیسے نماز شروع ہو تو ثنا جو ہم پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک ولا الہ غیرک تک، تو اکثر لوگ ولا الہ غیرک کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر چپ ہو جاتے ہیں۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی امام کے پیچھے اپنے نماز پڑھے، تو صرف ولا الہ غیرک تک پڑھ کر آپ نے خاموش ہو جانا ہے، چونکہ ہم تو احناف ہے، اور احناف تو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، تو اس وجہ سے جب آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، تو اس کے لیے پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ بھی نہیں پڑھنی۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ تو لوگ قرآن پڑھنے کے لیے پڑھتے ہیں، اور یہ جو ثنا ہم پڑھتے ہیں یہ تو قرآن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو حدیث میں دعا ہے۔ تو ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ وہ بندہ پڑھے گا جس نے آگے سورہ فاتحہ پڑھنا ہو۔ جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھنا ہو، وہ صرف ولا الہ غیرک تک جا کر خاموش ہو جائے گا۔ تو یہ 3 کچھ مسائل ایسے۔ اب ایک انوکھا مسئلہ میں آپ کو بتاؤں، ٹھیک ہے، جس میں آپ دیکھیں گے آج تک آپ نے اپنی زندگی میں یہی سنا ہوگا کہ اس شخص کی رکعت نہیں ہوئی، حالانکہ یہ مستند مسئلہ آپ نے نہیں سنا۔ کون سا مسئلہ؟ جب آپ جماعت کی نماز کے لیے آئے اور امام رکوع میں ہو، تو اگر آپ نے اس امام کو رکوع میں پا لیا تو آپ کی یہ رکعت ہو گئی۔ لیکن اگر اس کے بارے میں آپ نے یہ سنا ہوگا کہ اگر آپ نماز کے لیے آئے اور امام رکوع میں ہو، تو آپ نے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر کانوں تک، اس کے بعد ہاتھ توڑے سے باندھ کر اس کے بعد آپ نے رکوع میں جانا ہے۔ یہ مسئلہ عموماً ہم سنتے آتے ہیں، کیوں ہاتھ باندھ کر اور رکوع میں؟ اور ہم نے یہ بھی سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اگر کسی نے اللہ اکبر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اور ہاتھ نہ باندھے اور ڈائریکٹ وہ رکوع میں گیا،
تو اس کی یہ رکعت نہ ہوئی۔ تو جب پوچھا جاتا ہے کیوں، تو بتایا جاتا ہے کہ اس نے تو قیام نہیں کیا۔ اچھا، اس نے قیام نہیں کیا تو اس کی رکعت نہیں ہوئی۔ آج تک آپ سب نے یہ مسئلہ اس طرح سنا ہوگا، حالانکہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اس کی رکعت ہو جاتی ہے۔ مستند کتابیں اگر آپ دیکھیں، شامی وغیرہ اور مفتی شفیع صاحب نے اور ان سب نے امداد الفتاوی میں کی تخریج میں یہ ساری باتیں موجود ہیں کہ اس کی رکعت ہو گئی ہے۔ اگر کوئی بندہ آ کر صرف اللہ اکبر یعنی تکبیر تحریمہ پڑھ کر ہاتھ باندھے بغیر ڈائریکٹ رکوع میں بھی چلا جائے تو اس کی رکعت ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر جو یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس نے تو قیام نہ کیا تو اس کی رکعت کیسے ہو گئی؟ اور نماز کے ہر رکعت میں قیام، قرات، رکوع، دو سجدے اور آخری قاعدہ بعد میں آخر میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک چند چیزیں تو ہر رکعت میں ضروری ہے، قیام تو فرض ہے۔ تو اس نے تو اس رکعت میں قیام نہ کیا۔ تو علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ جب امام رکوع میں چلا جاتا ہے تو آنے والے مقتدی سے قیام ساقط ہو جاتا ہے، یعنی اب اس پہ اوپر قیام نہیں ہے۔ اس کا جو امام ہے اس نے اس کے لیے قیام کر لیا ہے۔ اگر یہ رکوع میں بھی شامل ہو جاتا ہے تو اس کی نماز ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو یہ میں نے چند مسائل، بڑے بڑے مسائل آپ کو بتا دیے جس میں عموماً امت سے کمی ہوتی ہے۔ اس طرح کے سینکڑوں مسائل ایسے ہیں جس میں ہم سے غلطی ہو جاتی ہے یا جس میں ہم کنفیوژن کا شکار ہے۔ جیسے کہ اکثر ساتھی ہم سے پوچھتے ہیں کہ ظہر کی 4 رکعت جو سنت ہم سے رہ جاتی ہے، تو ظہر کے فرض کے بعد پھر ہم پہلے 2 پڑھے یا پھر وہ 4 پہلے پڑھے؟ تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ پہلے 2 پڑھے یا 4 پڑھے کوئی مسئلہ نہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن زیادہ جو قول آیا ہے تو پہلے 2 پڑھ لے، اس کے بعد 4 پڑھ لے۔ باقی اگر آپ نے 4 پڑھ لی پہلے پھر 2 پڑھ لی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس طرح بہت سے مسائل انشاءاللہ آگے باقی کلپس میں ہم اسے بیان کرتے رہیں گے۔ تو آپ انشاءاللہ ان مسائل کو سنیں اور ان کو سیکھیں تو آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب